بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ معصوم ہستی ہیں جنہوں نے اپنی 4 سال کی معصوم عمر میں اپنی ننھی آنکھوں سے اپنے اہل خانہ کے ایک ایک فرد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے کوفہ کا سفر کیا تو اس سفر کے دوران سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل خانہ پر کون کون سے ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھے، اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیارے بابا کی خاطر اپنی ننھی سی جان پر کون کون سے ظلم و ستم برداشت کیے، اور شمر مردود اور یزید بدبخت نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کون کون سے دردناک ظلم و ستم کیے۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 20 رجب المرجب سن 57 ہجری میں ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ لخت جگر تھی کہ جن سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے انتہا محبت کرتے تھے، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جہاں پر سیدہ سکینہ اور سیدہ ام رباب نہ ہوں۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سیدہ ام رباب تھا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام فاطمہ اور رقیہ تھا، اور ان کا لقب سیدہ سکینہ تھا، اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت معصومانہ اور عاتقہ تھی۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل خانہ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی اور انہی کے ساتھ کھانا کھایا کرتی تھی۔ 28 رجب المرجب سن 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کا سفر شروع کیا تو اس وقت اس قافلے کے اندر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھی۔ اس وقت حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ چلتا چلتا کربلا کے میدان میں پہنچ گیا، اور یزیدیوں کی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو گھیر لیا اور آپ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، تو اس پر یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی آل اولاد اور آپ کے قافلے والوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ آپ کے قافلے والوں پر 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آل اولاد اور آپ کے معصوم بچے پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگے اور بلک بلک کر رونے لگے۔ یہ خوفناک منظر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آل پر قاتلانہ حملے شروع کر دیے اور جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ پھر ایک ایک کر کے یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے والوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں بیٹھی اپنی معصوم آنکھوں سے یہ خوفناک منظر دیکھ رہی تھی کہ ان کے آل رسول پر بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، اور ان کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کر کے ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ بالآخر جب 10 محرم الحرام کا دن آیا اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے، تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا یزیدی فوج کا حملہ کرنے کے لیے جانے لگے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آخری ملاقات کی اور آپ کو اپنے گلے سے لگایا۔ اس وقت 3 دن کی پیاسی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے بابا کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہتی تھی، وہ زارو قطار رونے لگی۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی گرم زمین پر لیٹ گئے اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے پر لٹا دیا
اور ان کو پیار کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح پر سوار ہوئے اور کربلا کے میدان میں جانے لگے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالجناح سے کہا کہ اے ذوالجناح تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے ذوالجناح نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالجناح کے دونوں پاؤں کو پکڑا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہی ہیں۔ اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر ذوالجناح سے کہنے لگی، اے ذوالجناح میرے بابا کو مت لے کر جاؤ، میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہوں۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں اور اپنے بابا کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح سے نیچے اترے اور حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باہوں میں اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اپنی پیاری بیٹی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معصوم ہاتھوں کو چوما اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی طرح رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف بڑھے اور یزیدی فوج کا مقابلہ کرنے لگے اور ایک ایک کر کے یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، چنانچہ اس وقت یزیدیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دور سے کھڑے ہو کر ایک ساتھ تیروں سے وار کیا جائے۔ اس طرح یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دور سے کھڑے ہو کر ایک ساتھ تیروں کی برسات کر دی اور وہ تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو آ کر لگے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک خون سے بھر گیا۔ اس کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں گئے تو شمر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر تلوار سے وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن جسم مبارک سے جدا کر دی۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور ادھر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کو شہید ہوتے ہوئے اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے بعد یزیدی لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کی طرف گیا جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد اور پاک بیبیاں اور بچے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی۔ اس وقت خیموں کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اور پاک دامن بیبیاں موجود تھیں جن کے اندر سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ جب یزیدیوں نے تمام خیموں کو آگ لگا دی تو تمام بچے اور بیٹیاں خیموں سے باہر آ گئی اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتی کے دامن میں آگ لگ گئی۔ اس طرح سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے خیموں سے باہر آئی۔ اس وقت شمر ملعون سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا تھا۔ شمر حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آگے بڑھا۔ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے بالیاں کھینچ لی جس کی وجہ سے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے خون بہنے لگا اور آپ تکلیف کی شدت کی وجہ سے زاروں قطار رونے لگی اور آپ کا پورا لباس خون سے بھر گیا۔ اس کے بعد سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام پاک دامن بیبیوں کے سروں سے دوپٹوں کو اتار لیا گیا اور ان کے سروں سے چادروں کو ہٹا دیا گیا اور تمام پاک دامن بیبیوں کو قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی رسی کے ساتھ تمام پاک دامن بیبیوں کے ہاتھوں کو باندھا گیا، لیکن اس وقت حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ 4 سال کی معصوم بچی تھی، لہٰذا اس وجہ سے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس رسی کے ساتھ گلا باندھ دیا گیا۔ چنانچہ جب پاک دامن بیبیاں اٹھتی تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا کھینچتا، لہٰذا سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے تمام بیبیوں کو کمر جھکا کر چلنا پڑی۔ اس وقت تمام پاک دامن بیبیوں کو پیدل چلایا گیا۔ اس سفر کے دوران سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
अन्हा पर तरह तरह के जुल्म व सितम किए गए। शिमर मलऊन सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर तमाचे मारता, जिसकी वजह से उनके चेहरे मुबारक का रंग नीला पड़ गया। रिवायात में आता है कि रस्ते के अंदर एक जगह पर काफ़िले को रोका गया ताकि काफ़िले वालों को पानी पिलाया जा सके। चुनाचे उस वक्त वहाँ बीबी सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने मासूम हाथों के अंदर एक कोसा लेकर शिमर के पास गई ताकि वो पानी ले सके। चुनाचे जैसे ही शिमर मलऊन ने हज़रत सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा तो शिमर मलऊन कहने लगा कि पहले मैं दूसरों को पानी पिलाऊंगा, उसके बाद आपको दिया जाएगा। चुनाचे जब शिमर मलऊन ने तमाम लोगों को पानी पिला लिया तो उस वक्त सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये उम्मीद हुई कि अब मुझे पानी देगा, लेकिन शिमर मलऊन बदबख्त ने अभी भी हज़रत सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पानी ना दिया और वो कहने लगा कि पहले मैं तमाम जानवरों को पानी पिलाऊंगा, उसके बाद आपको पानी दिया जाएगा। चुनाचे सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्यास की शिद्दत की वजह से वहाँ पर खड़ी रही। शिमर मलऊन ने तमाम जानवरों को पानी पिला लिया तो उसके बाद सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देखने लगी कि अब मुझे पानी मिलेगा, लेकिन उस वक्त भी शिमर मलऊन ने सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पानी ना दिया, बल्कि उनके सामने सारा का सारा पानी ज़मीन पर डाल दिया। उस वक्त सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आस उम्मीद टूट गई। उस वक्त सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीबी सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछने लगी कि ए सकीना, क्या आपको पानी चाहिए? उस वक्त रोते हुए सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि मैं पानी पीने के लिए नहीं मांग रही हूँ, बल्कि मेरे भाई सज्जाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हथकड़ियाँ गर्मी की वजह से गर्म हो चुकी हैं, लिहाजा इन गर्म हथकड़ियों पर पानी डालने के लिए पानी मांग रही थी। जब ये काफ़िला चलते चलते शाम के बाज़ार में पहुँचा तो शाम के लोगों ने पाक दामन बीबियों पर पत्थरों की बरसात कर दी। उस वक्त शाम के लोगों में से किसी ने पत्थर मारे तो किसी ने खौलता हुआ पानी पाक दामन बीबियों पर डाला, तो किसी ने कचरा फेंका, तो किसी ने बुरा भला कहा। उसके बाद तमाम काफ़िले वालों को कैद कर दिया गया। कैद होने के बाद सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अक्सर अपने बाबा की याद में रोती रहती। रिवायात में आता है कि जब बीबी सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आसमान में परिंदों को जाता हुआ देखती तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने भाई सज्जाद से पूछती कि ये परिंदे कहाँ जाते हैं, तो हज़रत सज्जाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बहन सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते कि ये परिंदे अपने घरों को जाते हैं। उस वक्त सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए अपने भाई से कहती कि हम अपने घर कब वापस जाएंगे। एक रात ऐसा हुआ कि सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने ख्वाब में अपने बाबा को देखा और आप रोते रोते नींद से बेदार हुई और कहने लगी कि बाबा आए थे, वो मुझे लेने के लिए आए थे। यजीद हज़रत सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रोने की वजह से बहुत तंग होता और उसको बहुत गुस्सा आता। वो कहता यहाँ तो इस बच्ची को चुप कराया जाए या फिर इसको कत्ल कर दिया जाए। इस तरह जब यजीद के सिपाही कैद खाने में आए तो उस वक्त हज़रत इमाम सज्जाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ये बच्ची अपने बाबा का सर चाहती है, इसको अपने बाबा का सर दे दिया जाए तो ये चुप हो जाएगी। चुनाचे जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर मुबारक को लाया गया तो सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भागते हुए अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने बाबा के सर को लिया और अपने बाबा के सर को चूमने लगी और ज़ारो कतार रोने लगी। उस वक्त सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बाबा के सर मुबारक को एक जगह पर रखा और उनके सर पर अपने सर को रखा और ज़ारो कतार रोने लगी। उस वक्त सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा से कहने लगी, ए बाबा जान, आपकी सकीना प्यासी है और आपकी सकीना पर तरह तरह के जुल्म सितम किए गए और कानों से बालियाँ निकाल ली गई, जिसके बाद खून बहने लगा और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी और पूरा रास्ता शिमर मलऊन ने मुझे थप्पड़ मारे और तरह तरह के जुल्म सितम किए। ए बाबा जान, मुझे अपने पास बुला लीजिए और मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इस तरह सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा के सर पर अपना सर रख कर अपने दुख सुनाने लगी
اور زاروں قطار رونے لگی۔ چنانچہ روتے روتے ایک دم سے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت سجاد رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تو آپ نے زار و قطار آواز میں یہ کہا کہ اس طرح سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ ظلم و ستم برداشت کرتے کرتے اور روتے روتے قید خانے ہی میں وفات پا گئی۔ اس وقت حضرت سجاد علیہ السلام نے قید خانے ہی میں قبر کھود دی اور آپ کو وہیں پر دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کے درجات بلند فرمائے اور اہل بیت کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔